رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی خواتین و حضرات، خوش آمدید، السلام علیکم۔ اگر ابھی آپ نے ٹیون ان کیا ہے تو آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی سحری نشریات پی ٹی وی لاہور سینٹر سے دیکھ رہے ہیں، یاسر قریشی اور سندس جمیل کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، اس ٹرانسمیشن میں مختلف سیگمنٹس ہیں اور اس ٹرانسمیشن میں نور بکھیرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمانان گرامی بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بناتے رہتے ہیں، اور آپ کے سامنے بہت ہی ٹیلنٹڈ، بہت ہی ایوارڈ وننگ نعت خوان آ چکے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے اس ٹرانسمیشن کے اندر۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب صاحبزادہ اعجاز حسین شکر گڑھی صاحب نے، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں دل کی عطا گہرائیوں سے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ، رمضان مبارک۔ اور آپ بھی انشاءاللہ آج ہماری سماعتوں کو پر نور کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ بہت شکریہ، تشریف آوری۔ اچھا، آپ پر نور کہہ رہے ہیں تو پھر سامنے جو ہمارے میزبان ہیں جن کے سیگمنٹ کا ہم حصہ ہیں، حرف و حکمت خواتین و حضرات، جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری حکمت کی باتیں ہمیں جاننے کو ملتی ہیں۔ خواتین و حضرات، سیگمنٹ کا نام ہے حرف و حکمت، اور ہماری مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود جو کہ ہمارے میزبان ہوں گے اس سیگمنٹ میں۔ ہماری ٹرانسمیشن کا نور، پرائڈ آف پرفارمنس جناب نور محمد جلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہر دل عزیز شخصیت یقیناً اب ٹیلی ویژن پر ہم ان کو متواتر دیکھ رہے ہیں اور ان کی باتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی چشتی صاحب درویش ہیں ہمارے۔ سر السلام علیکم آپ دونوں کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال صاحب، اٹس ناؤ اوور ٹو یو۔ تھینک یو سو مچ۔ رومی ہر دور کا مرشد، بے شک، ہر عہد کا ہادی۔ میں پڑھ رہا تھا، مولانا روم نے لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صاحب، یہ رسول جنہیں صاحب رسول بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے اور باتیں ہوتی رہیں، اور پھر کھانے کا ٹائم ہوا تو دسترخوان چن دیا گیا اور مہمانوں سے کہا گیا کہ تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ سب نے جی بھر کے کھانا کھایا اور تعریف کی، اور جب کھانا ختم کیا تو اس وقت آج کا عہد تو نہیں تھا کہ جب ہم نیپکنز الگ دیتے ہیں سارا کچھ، دسترخوان کے ساتھ ہاتھ، سالن والے ہاتھ صاف کیے گئے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ پیلے رنگ کا کلر جو ہے اس سفید کپڑے کے اوپر نمایاں ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا کہ یہ دسترخوان لے جاؤ اور اسے دہکتے ہوئے جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دو۔ اللہ، اس نے اٹھایا اور ڈال دیا۔ اب یہ جو مہمان تھے انہوں نے سوچا یہ عجیب بات ہو رہی ہے کہ اس کو بلایا ہے اور اس نے بھی بلا تعمل نہ کہا کہ میں کیوں ڈالوں یا ایسا کیوں کروں، اور اس نے کہا اچھا اب آگ کا شعلہ لپکے گا، اب دھواں اٹھے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے کہا کہ وہ تندور میں سے وہ دسترخوان نکال لاؤ۔ اس نے نکالا تو اجلا، خوبصورت اور اسی طرح دھلا دھلایا لا کے اس نے دے دیا۔ اب یہ جو میزبان تھے ان کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ہوا ہے، ہم نے کھانا کھایا اور ہم نے یہ سارا کچھ اپنے سامنے دیکھا ہے، یہ تو اس کو تو سالن کی وہ رنگ لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت انس سے یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ہو گیا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا ہاں بات سمجھ آنے والی ہے بھی اور نہیں بھی، لیکن بتاتا چلوں ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس کاشانے پہ تشریف لائے تھے اور اسی طرح یہ دسترخوان میں نے سجا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تعریف کی، کھانا کھایا، اور جب کھانا تناول فرما چکے تو اپنے ہاتھ پونچھنے کے لیے اسی دسترخوان کو استعمال کیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دسترخوان سے اپنے لبہائے مبارک کو چھوا اور مجھے فرمایا کہ ایسے کرو انس، اس کو دہکتے ہوئے تندور میں ڈال دو اور پھر جب میں کہوں تو نکال لانا۔ تو کہا میں نے ایسے ہی کیا، میں نے وہ اس کو گھر میں تندور جلا ہوا تھا میں نے ڈال دیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ نکال لاؤ، اور جب میں نکال کے لایا تو وہ اسی طرح اجلا اور مصفہ اور خوبصورت تھا۔ سندس بی بی، مجھے اس بات سے ایک حضرت انس کا جملہ یاد آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دوستو، جس نبی کی نسبت
ہاتھ لگنے سے دسترخوان آگ میں نہیں جل سکتا، اس سبحان نبی کے اللہ۔ ساتھ جو منسوب ہو جائے وہ کیسے سبحان جہنم کی آگ میں اللہ، جائے؟ سبحان اللہ، حضرت انس رضی اللہ سبحان تعالیٰ نے اللہ۔ کہا اے میرے پیارے دوستو، میں اپنے پیارے حبیب کی شان اور بات کیا بتاؤں، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا نا وہ پھر انہی کا ہو جاتا تھا، سبحان اور اللہ۔ جو اگر اخلاق حسنہ کی کوئی بات ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ میں اتنی طاقت تھی کہ جو حضور کے ساتھ ایک مرتبہ ہم کلام ہو جاتا وہ اپنا دل دے بیٹھتا تھا، وہ محبت کا سودا کر لیا کرتا تھا۔ آج ہم مسلمان سب 1400 صدیوں سے 15ویں صدی جا رہی ہے، ہم تسلسل کے ساتھ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم میلاد شریف بھی کرتے ہیں، ہم جلسے بھی کرتے ہیں، ہم مجالس اور وعظ بھی کرتے ہیں۔ کاش ہم سب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس رحمت مآب نبی کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ کی قسم جہنم کی آگ حضور کے سچے امتیوں کے لیے نہیں بنی ہوئی بلکہ یہ نافرمانوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ بات صرف فرما برداری اور محبت اس آنکھ سے ہے کہ اگر ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آنکھ سے دیکھیں جس کا تقاضا محبت ہم سے کرتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اس بارگاہ میں جب آپ جاؤ تو اپنی آوازوں کو پست کر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں احساس تک نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اے امت مسلمہ، آؤ اس بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے حضور کی غلامی اختیار کر لیں۔ سائیں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں سائیں، محبت کوشش تو ہے نہیں، محبت ہے تو عطا، واہ سبحان اللہ۔ واہ، واہ، یہ تو آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے، جی یہ عطا ہے، سبحان اللہ۔ کوشش سے کیا جو ہے وہ محبت ہوگی۔ محبت کی تاثیر الگ ہے شاید ہر کسی کے لیے، جیسے ہم فزیکلی یونیک ہیں اسی طرح سے محبت کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ بھی یونیک سا ہی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سائیں یہ بتائیں کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا جو ہے وہ فرق ہے، اور نوجوان ایسے سوال اکثر ایک خاص عمر میں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار مجھے اور تو نہیں پتہ، لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے عشق مجازی میں رقیب ہوتا ہے واہ واہ، اور عشق حقیقی وہ ہے جس میں قریب ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، واہ واہ، واہ واہ۔ تو عشق الہ حقیقی عشق ہے، عشق سبحان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی عشق ہے، عشق آل نبی حقیقی عشق ہے، عشق اصحاب نبی حقیقی عشق ہے، سبحان اللہ۔ جی عشق رومی حقیقی عشق ہے، جی عشق سید علی حجویری حقیقی عشق واہ۔ ہے، عشق حضرت میاں میر حقیقی عشق ہے، عشق بابا فرید حقیقی عشق ہے، جی تو کیفیت ہوتی ہے صحیح، اندر سے پھوٹتی ہے تو اس کے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے اگر اجازت ہو جی تو بسم ایک اللہ۔ چھوٹا سا جو ہے وہ واقعہ یاد آ اللہ۔ گیا۔ میں ایک نعت خوانی کی محفل میں جو ہے وہ مجھے بلایا گیا، وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا تو سب آخر میں جو ہے وہ مل کے پڑھ رہے تھے۔ ایک بڑا مشہور سا جو ہے وہ ہے کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ تو اب کیونکہ وہ سارے ہی عشاق کھڑے تھے تو سبھی والہانہ انداز میں جو ہے اسی نیت کے ساتھ پڑھنے لگے، اور میں بھی اسی میں شامل تھا، اور اسی وارفتگی کے ساتھ جو ہے گرمیوں کے دن تھے، گھر واپس آیا تو وہ کولر کی ہوا میں آ کر جب ہی بیٹھا تو مجھے تھوڑی سی غنودگی جو ہے وہ طاری ہوئی، اور اسی غنودگی میں کیا سنتا ہوں کہ میرے گھر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، ہوں غنودگی میں اسی حالت میں جو ہے، میں اسے خواب نہیں کہہ سکتا۔ تو میں گیا، دروازہ جو ہی کھولا تو ایک بڑی ہی پیاری سی شخصیت کھڑی ہے، اور وہ مجھے کہتی ہے، پہلے میرا ماتھا چومتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، پرسوں آقائے دو جہاں 2 دنوں کے لیے
तुम्हारे घर तशरीफ़ लाएंगे, 2 दिन तुम्हारे अल्लाह मेहमान हों। खैर, ये सुन के मैं तेज़ी से जो है वो भागता हूँ और अपनी अहलिया को कहता हूँ, यही ख़बर सुनाता हूँ कि कितनी बड़ी खुशखबरी है। और उस वक्त तक मैं एक जज्बे में हूँ, जैसे इससे बड़ी और क्या हो सकती है। तो जब मैं वो अपनी घरवाली से मैं कहता हूँ कि यूँ मेहमान आने वाले हैं, तो वो कुछ देर के लिए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस के ऊपर जो है, औरतें शायद बड़ी हसास होती हैं, शायद औरत है ही हसास, तो उसके चेहरे पर खुशी के तासुर हैं और फिर यकदम वो रोना शुरू करती है और रोती है और वो मुझे मुक्के मारती है और कहती है कि मैं कितना कहती रही तुमसे कि घर में कुछ नए बिस्तर होने चाहिए, हमारे पास कोई ऐसा बिस्तर भी नहीं है कि जिसके ऊपर हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठा सकें। खैर, इसके बाद मैं उस कैफियत से बाहर आ गया, लेकिन जब मैं बाहर आया तो फिर कुछ देर में एहसास हुआ कि यार आ ही जाते अगर, तो वाकई मेरे पास क्या था, बिस्तर तो चलो मैं नया ले ही आता, क्या मैं उसी तरीके से बिहेव कर रहा होता अपने घर में अपने बच्चों के साथ या अपनी अहलिया के साथ। मेरे कौन से ऐसे दोस्त हैं जी, कोई थोड़ी देर के लिए तो नहीं आ रहे थे, 2 दिन का क़याम है, तो मैं अब कौन से मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं सरकार से जो है वो मिलवाता जी। सुभान कौन से मेरे ऐसे अमाल हैं, मैं तो घर में गुस्से से बोल जाता हूँ, मैं तो बच्चों के ऊपर बेवजह अपना इख्तियार जताने की जो है सुभान वो कोशिश करता हूँ जी। सुभान अल्लाह। मेरे पास क्या, मैं नमाज बताता अपनी, सारे ही पढ़ते हैं जी, फ़र्ज़ ही है, अल्लाह सलाम। क्या है हमारे पास, हमारी ख्वाहिश है जी। ख्वाहिश तो हो सकती है चाँद के ऊपर जाने की, चाँद पे पहुँच गए तो क्या करोगे सुभान अल्लाह जी। सुभान अल्लाह। खुदा से मिलने की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन गली के नुक्कड़ के ऊपर अगर खुदा मिल जाए तो क्या करोगे भाई जी। और अगर वो सरकार आ ही जाएं, जो कि हमारा ईमान है, शायद फिर इश्क नहीं है, वो इखलास जो है वो नहीं है, या शायद हम तैयारी की कोशिश भी नहीं कर रहे। सही, मुझे आपकी इस सुभान बात से मदीना मुनव्वरा के उन लोगों की कैफियत मेरे जहन में आती है वाह, कि जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा से मदीना की मुनव्वरा की तरफ जाते हैं, तो वो जो कैफियत हैं, वो जो मोहब्बत की एक वारफ्तगी है अहले मदीना की, वो अपने उरूज पर है। शायद मदीना मुनव्वरा के शब रोज़ ने दिलों में इतनी मस्ती पहले ना देखी हो। हजूर, मेरे आका जो है वो मुअल्लिमुल इखलाक हैं बेशक जी, मुअल्लिम हैं। अगर तो कोई इल्म भी होगा ना वाह। इखलाक नामी वाह, जी, मेरे आका मुअल्लिम में तफसीर तो नहीं है इस फ़न के, या मुअल्लिम हदीस तो नहीं है, ठीक। मेरे हजूर तो मुअल्लिम इखलाक हैं। बेशक तो इखलाक कोई इल्म तो है, इखलाक को आपने मोरालिटीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लिया है जी। कहाँ हमारे दीनी मदारिस में या हमारे दुनियावी मदारिस में जो है वो इखलाक को इल्म के तौर पर जो है वो लिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। सुभान कहाँ हमारे पढ़े लिखा जब हम शख्स कहते हैं जी, या बाशऊर इंसान कहते हैं, तो क्या हम इखलाकियात का मयार भी देख रहे होते हैं सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही। जी? बहुत कि डिग्रियां तो हैं और बॉस भी हैं जी, लेकिन अजब है कि मोहम्मद ओरिएंटलिस्ट की ना सही एक चीज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी मुस्तशरिकीन की, कि उन्होंने हमारे लिए जो है वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अपनी किताबों में, और वो है मोहम्मदन। सुभान शायद सुभान उस ज़माने के लोग जो है सुभान अल्लाह। वो मोहम्मदी रस्ते पर सुभान होंगे तो ये जुमला कहा गया सही, है। आपकी इस जुमले ने मुझे
تاریخ کے پیچھے اگر میں چلا جاؤں تو مجھے یاد آتا ہے کہ جو اصحاب رسول تھے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں یہ اللہ رب العزت نے ان کی خوشبختی تھی کہ انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کے حبیب کو دیکھا اور پھر مراتب پائے، مرتبے اور رتبے پائے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ہمارے تیسرے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر ایک میدان میں اپنے اونٹ سے اتر گئے۔ دوسرے خلیفہ، جی دوسرے خلیفہ، سوری دوسرے خلیفۃ المسلمین سوری اتر گئے اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے، جھاڑی تھی اس کے نیچے بیٹھ کے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ تو جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین 10 لاکھ مربع میل اس وقت اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکی ہے اور آپ کا نام ہے، اس وقت رونے کی کوئی وجہ؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات یاد آ گئی، بچپن میں میرا باپ خطاب مجھے اونٹ دے کے چرانے کے لیے بھیجتا تھا اور میں اتنا میرے اندر لائق ہونا یا کیفیت یا میرے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی کہ میں ان کو اچھے طریقے سے چرا کے لے کے جاتا۔ میرا باپ سوٹی کے ساتھ، میرا باپ چھڑی کے ساتھ مجھے مارا کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا قربان جاؤں میں اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی نسبت کا یہ کمال ہے کہ آج 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ عمر کے ایک درے کی ضرب سے کانپتا ہے۔ تو یہ ہے محبت رسول کی وہ چادر جس کے نیچے ہم سب چھپے ہوئے ہیں اور اللہ ہمیں اسی طرح آمین آمین۔ سر جو شاہکار کیلیگرافی اور اس بار جو انتخاب کلرز کا کیا گیا ہے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، سر بڑے اگریسو کلر ٹونز ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المہیمن، نگہبان۔ نگہبان وہ ہوتا ہے جو آپ کی ہر طریقے سے آپ کو کور کرتا ہے، حفاظت صرف حفاظت نہیں کرتا، وہ ہر طرف سے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں نگہبان۔ میں نے یہ جو سفید کلر استعمال کیا ہے یہ اللہ کے نور اور رحمت کے لیے، اگر ہمارے دائیں بائیں حالات کی سختی ہے بھی نا، تو جب ہم اسے المہیمن پکارتے ہیں تو اپنے رحمت کا سائبان تان لیتا ہے اور اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ کلر استعمال کیے۔ یہ خط سلس ہے، صحیح، عربوں میں اور اسلامک آرٹ میں اسے بڑا کمال حاصل ہے۔ آپ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو خط سلس کی خطاطی نظر بہت بہت خوبصورت، بہت عمدہ۔ سر اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی جی کوئی بھی شخص جو 7 راتوں تک متواتر اس میں پاک کو 5000 مرتبہ پڑھتا رہے تو اس کو خواب میں اس کے مادی اور روحانی جو مسائل ہیں ان کے حل کی ترکیب جو سبحان اللہ، وہ مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، 7 راتوں تک مسلسل متواتر 5000 مرتبہ 5000 تو اس کو سبحان یہ اللہ، رہنمائی مل جاتی سبحان اللہ۔ سر کچھ اب ترنم میں پیش کرتے ہوئے قطع پلیز، اور یہ مائک ہے آپ کا سائڈ پہ تو اگر اس میں جزاک اللہ۔ اے حامیوں نگہبان، اے رب المہیمن، اے حامیوں نگہبان، اے رب المہیمن، سایہ طلب ہے انسان، اے رب المہیمن، تیرے سوا الہی کس کی پناہ میں جائیں، تیرے سوا الہی کس کی پناہ میں جائیں، تو
تو سب پہ ہے مہربان، اے رب المہیمن، اے رب المہیمن۔ سبحان اللہ، سبحان جزاک اللہ۔ اللہ، جزاک اللہ۔ اور خواتین و حضرات، نور جلال صاحب کے جو شخصیت کی جہتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک ایک کر کے ہم اس سیگمنٹ میں ماشاءاللہ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سیگمنٹ میں شروع میں، کیونکہ نور صاحب نے ترنم سے نہیں ہمیں قطعات سنائے، بالکل، تو اگر کوئی اس میں کمی تھی تو وہ شاید آپ کی آواز کے جادو کی کمی واہ۔ تھی جو آپ نے پورا کر دیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ واہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا سائیں، میں آپ سے اگر ایک سوال کرنے کی اجازت چاہوں آپ سے، یہ بتائیے، آپ نے اخلاقیات کی بات ابھی کی جس میں ہم بہت ہی پستی کا شکار ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو تنزلی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ویسٹ سے بہت متاثر ہوئے اور وہ قدریں جو ہماری نہیں تھیں ہم نے وہ اڈاپٹ کرنی شروع کر دیں۔ تو سائیں ویسٹ میں تو اخلاقیات بے شمار پائی جاتی ہیں، تو وہ ہم بھٹک کیسے رہے ہیں؟ اگر ہم نے ویسٹ ہی کو کاپی کرنا تھا تو اخلاقیات میں وہ ہم سے آگے کیسے نکل گئے؟ ہمیں کاپی ہی تو کچھ نہیں کرنا تھا۔ واہ، اللہ سائیں نے یاسر میاں ایک چیز جو نہیں بنائی ہاں، وہ کاپی ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے سائیں نے جو بنایا ہے وہ اوریجنل بنایا ہے، یونیک بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ وہ لوگ جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ کو فلاں کی طرح بننا ہے، واہ، وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کو کھلنے سے روکتے ہیں۔ آپ کو کسی کی طرح نہیں بننا، نہ مشرق کی طرح، نہ مغرب کی طرح، نہ شمال کی طرح، نہ جنوب کی طرح۔ واہ، ہم ہیں۔ ہم واہ، کیوں اس گمان میں ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں دیا گیا؟ جو کچھ ہمیں دیا گیا بے ہے شک، بے جی، شک۔ وہ ہمارے لیے تو وہی سب سے خوبصورت ہے نا صحیح، جو ہمارے لیے ہمارے رب نے انتخاب واہ۔ کیا ہے۔ میرے لیے اس نے یہ دھرتی منتخب کی، میرے لیے یہاں کے باسی لوگ جو ہے وہ منتخب کیے، یہاں کی زبان منتخب کی، سبحان اللہ۔ یہاں کا موسم، یہاں کے سارے چیلنجز، جی یہ اس رب نے جو ہے وہ دیے ہیں۔ جی ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے کیوں نفرتیں کر رہے ہیں؟ جی آپ کو اللہ صحیح نے میرے لیے چنا ہے نا واہ، جی۔ واہ، ہم جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اتنے پیارے، جی یہ ہمارا گھر جو ہے، ہم جسے ہم کیوں اس کو رینٹڈ پلیس کے طور پہ لے رہے ہیں؟ بڑا پیارا جملہ، رینٹڈ ہاں، پلیس۔ دس از واٹ از آور بیہیویئر، رینٹڈ پلیس ہے۔ ٹرو۔ آپ دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ میں زندگی باہر گزار کر واپس آیا ہوں اس کا حسن دیکھ کر کہ یہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین جو ہے، ماشاء اللہ آپ انہیں اشرافیہ کہیں یا جو بھی کہیں، بھاگنے کے چکر میں کیوں ہو یار؟ کس احساس کمتری میں کس نے ڈال دیا ہے تمہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے مشرق کو حکمت کا گڑھ بنایا، بے شک، سب کہتے ہیں بے شک۔ جی آپ کے پاس تو حکم و دانش ہے جی۔ اس دھرتی کے جو سپوت ہیں جی، یہاں سے پروڈیوس کیا ہوا ہے؟ یہاں سے کوئی ایسے سائنس جو ہے وہ بر صغیر سے پروڈیوس نہیں ہوئی ہے، فزیکل سائنسز میں یا کسی بھی اور آپ حالت میں دیکھ لیں جی۔ یہ آرٹس کا گھر رہا ہے، یہ گیان کا گھر رہا ہے، جس نے دنیا کو، جس نے تہذیبوں کو، انسانوں کو سوچ عطا کی ہے۔ آپ اس دھرتی کے باسی ہیں، واہ، آپ کے اکابر جو ہے انہوں نے روشنیاں دی ہیں واہ، جی۔ تو آپ دیکھ کیوں نہیں رہے جی؟ کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ غیر تہذیب یافتہ ہیں؟ یہ مغرب آپ کو کہہ رہا ہے۔ اس نے ایک مشن ہی جو ہے وہ اٹھا لیا ہے کیا بات، کہ اس نے ہمیں تہذیب سکھانی ہے کیا بات۔ جی۔ تہذیب ہماری ہے، ہم نے تہذیب سکھائی ہے جی۔ ہمیں منہ ٹیڑھے کر کے انگریزیاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل صحیح، اپنی قابلیت جھاڑنے کے لیے۔ بالکل صحیح۔ سب میں یہ چاہوں گی کہ اس بات کو کل کی نشست تک کے لیے ملتوی نہیں کہوں گی،
فل سٹاپ لگاتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل اسی سیگمنٹ میں اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی اور جو موضوع ہوگا اس حوالے سے بھی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت یاسر شکریہ آپ کا نور بھی بھائی، شکریہ. بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا یا رسول اللہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.